الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائی، اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی کبھی تنبیہ کرتے ہیں۔ تنبیہ کا مطلب ہے متنبہ کرنا اور خبردار کرنا۔ اگر تنبیہ کے باوجود بندہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے سزا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جس ماحول سے اور جس شب و روز سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصیبت اور مشکل کے وقت میں اللہ کے گھروں کی طرف انسانوں کی دوڑ لگ جاتی، لیکن یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں اللہ کے گھروں کی طرف جانے سے انسانوں کو روکا جا رہا ہے کہ مت جاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے دل کا دورہ پڑا ہوا ہو، میں ڈاکٹر کی طرف بھاگوں اور مجھے راستے میں روک لیا جائے کہ نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ۔ ارے اللہ کے بندے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں تو مر جاؤں؟ ہم آپ مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج اللہ کے پاس نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی بیماری؟ کوئی بیماری نہیں۔ مجھے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر قوم کو اللہ کے پاس اجتماعی شکل میں آنے سے روکا کس لیے جا رہا ہے؟ اور یہ وبا آج پہلی دفعہ نہیں آئی ہے دنیا میں۔ آپ اسلامی تاریخ 1440 سال 41واں سال چل رہا ہے، 1441 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کسی وبا کی بیماری میں کسی دور میں مسلمانوں نے مسجدیں بند نہیں کی، مسجدیں بند نہیں کی۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، ضد بحث کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضد بحث کی بات ہی نہیں ہے، لڑنا ہم نے نہیں ہے۔ دلیل ہے تو ٹھیک ہے، وہ ڈنڈے سے منوانا ہے تو ہم بغیر ڈنڈے کے مان لیں گے، آپ حکمران ہو ہم رعیت ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھائی جائے کہ 1441 سال میں کس سن میں مسلمانوں نے مسجدیں بند کی اور مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا لوگوں نے؟ یہ تو آیا ہے تاریخ میں کہ وبا پھیلی، مسلمان گھروں سے بھی نکل کر مسجدوں میں گھس گئے اور اللہ کے آگے گر گئے کہ اللہ تو رحم فرما۔ یہ تو آیا ہے، لیکن یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ مسلمان وبا کی وجہ سے مسجدوں سے دور بھاگے۔
سے یہ موقف تھا اور اب بھی ہے. ابھی جو پچھلے دنوں پرسوں علماء اکرام کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, تاجر حضرات نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ ہم کاروبار کھولیں گے. اس کے تحفے میں ہمیں کرونا کے مریضوں کا اضافہ مل گیا. اچانک کرونا کے مریض بڑھ گئے. بھائی تم دکانیں کھول رہے ہو, دیکھ لو یہ مریض بڑھ گئے, تم بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. دیکھیں یہاں دنیا میں سب روٹی کھاتے ہیں, مٹی کوئی نہیں کھاتا. کوئی مٹی کھاتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھائے. سب روٹی کھاتے ہیں اور گندم کا آٹا کھاتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ سمجھ میں مجھے یہ نہیں آتا. چلو مانا کہ وبا پھیلتی ہے, اور بالکل پھیلتی ہے. ایسی بیماریاں دنیا میں ہیں جو ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہیں, اور مریض سے احتیاط بھی شریعت نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی مریض سامنے ہو آپ اس سے احتیاط کرو, یہ شریعت نے اجازت دی ہے. اپنے آپ کو بیماری سے بچاؤ, اس کا شریعت نے حکم دیا ہے. دوا استعمال کرو, اس کا بھی شریعت نے حکم دیا. اچھی بات ہے, دوا استعمال کرو, لیکن مسجد میں نہیں جاؤ, جماعت سے نماز نہیں پڑھو. ٹھیک ہے نا جی, اور یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو, یہ سمجھ میں نہیں آتا. باقی راشن لینے کے لیے 5000 آدمی جمع ہو جائیں, کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھا تو ہوگا نا آپ لوگوں نے, دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ وہاں پر کرونا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوتا ہے ایک سائڈ میں. یہاں حکومت کا حکم نہیں ہے, اس لیے ان کو چھیڑنا. جہاں 50 آدمی نمازی آ گئے کرونا حملہ کر دیتا ہے. یہاں حکومت کا حکم ہے کہ پکڑو. یہ میں ادب کے ساتھ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ, گورنر اور پاکستان کے امیر المومنین حضرت قبلہ کعبہ بیت المقدس سید عمران خان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور حضرت قبلہ صدر مملکت عارف علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان سب سے دستبردہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے رویے کو چینج کرو. آپ بازار میں 5 آدمیوں کا جمگٹا نہیں لگاؤ, آپ کو مسجد میں بھی نہیں ملے گا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ بینک کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم نہیں لگاؤ. میں بینک میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں روکتا. ٹھیک ہے, میں منڈی میں سودا لینے گیا, مجھے کسی نے نہیں روکا. ٹھیک ہے, میں سبزی لینے گیا, 50 آدمیوں کے ہجوم میں تھا, مجھے کسی نے نہیں منع کیا. کسی نے نہیں کہا کہ ہاتھ دھو لو, کسی نے نہیں کہا کہ ماسک پہن لو. ہاں جی, میں دکان پر گیا, وہاں رش تھا, 10 آدمی کھڑے ہوئے تو ان 10 میں بھی کھڑا ہو گیا. وہاں بھی مجھے کسی نے, پولیس بھی نہیں آئی, رینجرز بھی نہیں آئی. جہاں میں نے وضو کے لیے بازو چڑھائے اور مسجد کا رخ کیا, او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے بندے, وبا ہے, بیمار ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, خدا کا خوف کرو. نہیں کرو تو میرے دل میں سوال تو یہی پیدا ہوگا کہ تجھے نماز سے دشمنی ہے, مسجد سے دشمنی ہے. وہی انسان مارکیٹ میں رش میں کھڑا ہوا ہے, تجھے اعتراض نہیں, بینک میں کھڑا ہوا ہے, تجھے اعتراض نہیں, کہیں کھڑا ہوا ہے. علماء حضرات نے اس میں پریس کانفرنس میں حکومت کو یہ آفر کی کہ یہ 2-4 آدمیوں والی پابندی ختم کرو, مسجدوں کو مکمل کھولو. ٹھیک ہے نا, اور ہم علماء کرام کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ کھلنی چاہیے, نہیں کھلنی چاہیے؟ ہاں جی, مسجدیں کھلنی چاہیے. باقی اگر تمہارے جیسے علماء نے کہا کہ بھائی صفوں میں فاصلہ رکھو, ٹھیک ہے نا, ایک صف اور دوسری صف کے بیچ میں ایک صف کا خلا چھوڑو,
اس کی جواز کے فتوے علماء نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ فتوے ان کے لیے ہیں جو پوری لائف میں احتیاط کر رہے ہو، جو سبزی منڈی میں بھی احتیاط کرتا ہو، جو بینک کی لائن میں بھی احتیاط کرتا ہو، جو دکان کے دروازے پر کاؤنٹر پر بھی احتیاط کرتا ہو، جو ہر جگہ احتیاط کر رہا ہے، اس کے لیے ہے کہ بھائی تو احتیاط کر رہا ہے، اس لیے تجھے اجازت ہے کہ تو بھلے ہٹ کر کھڑا ہو جا۔ لیکن جو پورے شہر میں کوئی احتیاط نہیں کر رہا، مسجد میں آ کر 5 فٹ دور کھڑا ہو گیا، یہ دین کا مذاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا مذاق ہے۔ ایک بات یاد رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیا ہے؟ اور سنت بھی سنت مؤکدہ، قریب الواجب، عام حالات میں صف کو توڑنا، صف میں خلا چھوڑنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب باقی ساری جگہ ہم اپنی منمانی کریں اور مسجد میں آ کر 4 فٹ کا فاصلہ چھوڑ دیں کہ جی علماء کا فتویٰ ہے اس لیے ہم دور کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کون سا ڈھونگ ہے بھائی؟ سب جگہ کرو فاصلہ، ہر جگہ کرو فاصلہ، ہر جگہ احتیاط کرو، پھر تو ٹھیک ہے، باقی مسجد اور نماز کو تختہ مشق مت بناؤ، یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کا تماشا نہیں بناؤ۔ ہاں اگر ہر جگہ پر احتیاط ہو رہی ہے، فتویٰ جو علماء نے دیا ہے نا، یہ ایسے موقع کے لیے ہمارے حکمران اور سیاستدان کہتے ہیں ملاؤں نے ضد کی ہوئی ہے، ورنہ سعودی عرب میں دیکھو مسجدیں بند پڑی ہیں، ترکی میں دیکھو مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، فلاں جگہ دیکھو، او سعودی عرب میں چور کا ہاتھ بھی کٹتا ہے، کاٹو یہاں پر ہاتھ، صحیح ہے یا غلط ہے؟ سعودی عرب کی مثالیں دینے والا، مسجد کو تالا لگ رہا ہے تو سعودی عرب کی مثال یاد آ گئی ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، ہم سعودی عرب کی طرح مسجدیں بند کریں گے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ زانی کو سنسار کرو، ہم سعودی عرب کے فتوے پر چلیں گے، قاتل کو قتل کرو، اس کا سر تن سے جدا کرو، ہم سعودی عرب کے فتوے پر چلیں گے، گستاخ رسول کو جو ہے قتل کرو، سعودی عرب میں گستاخ رسول زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تم بھی گستاخ رسول کو قتل کرو، جتنے قادیانی جیلوں میں توہین رسالت کے کیسوں میں ہیں ان سب کے سر تن سے جدا کر دو، ہم اپنی مسجدیں بند کر دیں گے، کیونکہ سعودی عرب نے بند کر دی ہے، ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ سعودی عرب کو فالو کر رہی ہے، سارے قانون سعودی عرب کے لاگو ہو گئے ہیں، اس لیے سعودی عرب میں مسجدیں بند ہیں، ہم بھی مسجد بند کر رہے ہیں، یہاں کا مولوی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، باقی یہاں کا چور آزاد، یہاں کا ڈاکو آزاد، یہاں کا زانی آزاد، یہاں کا لٹیرا آزاد، یہاں کا گستاخ رسول آزاد، سعودی عرب کے فتوے کا پورا دباؤ مسجد کے تالے پر پڑ گیا ہے، کچھ شرم بھی ہوتی ہے، کچھ حیا بھی ہوتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، کیا کرو؟ اللہ سے رجوع کرو، رجوع کا مطلب ہے توبہ کرو۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مسلمان ابھی بھی مسجدوں کی طرف رخ نہیں کر رہے، وہی نمازی جو ہیں، اگر 20% نمازی ہیں نا تو 25% ابھی نہیں ہوئے، وہی نمازی ہیں، کیوں بھائی؟ یہ تو خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ تو خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، پہلے تو تمہارے پاس بہانہ تھا کہ دکان سے فرصت نہیں ہے، ابھی تو فارغ بیٹھے ہوئے ہو، ابھی کیا بہانہ ہے؟ پہلے تو فجر کی نماز میں تمہاری آنکھ اس لیے نہیں کھلتی تھی کہ رات کو دیر سے دکان بند کر کے 12 بجے گھر پہنچ رہے ہو، جو 12 بجے سوئے گا وہ 4 بجے کہاں سے اٹھے گا؟ لیکن آج کل تو سارا دن سو کر تمہاری بسترے کی چارپائیاں بھی رڑیاں کر رہی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے بسترے بیزار ہو گئے، پھر بھی فجر کے لیے نہیں اٹھ رہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی طرف آؤ،
توبہ و استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور دوسری بات یہ، حکومت کہے نہ کہے لیکن آپ تاجروں کو میں ایک خاص بات کہہ دوں، صبح کو 8 بجے سے شام مغرب تک آپ ویسے ہی کرونا سے ہٹ کر آگے آنے والے حالات درست ہو جائیں تب بھی صبح 8 سے شام تک کاروبار کو کلوز کر دو، رات کو مت جاگو دیر دیر تک دکانوں پہ، کچھ نہیں ملنے والا، ملے گا وہی جتنا مل رہا ہے۔ اب بھی تو بھوکا کوئی نہیں مر رہا نا، دکانیں بندے مر گئے بھوکے، کتنی لاشیں اٹھی ہیں بھوکوں کی؟ کوئی مر گیا ہے؟ نہیں مرا ہے نا۔ 1 مہینہ گورنمنٹ کے کہنے پر اگر ہم نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں، ہم بھوکے نہیں مرے ہیں، تو 15 منٹ نماز کے لیے اللہ کے کہنے پر اگر ہم دکانیں بند کر کے یا دکانیں چھوڑ کر مسجد میں آئیں گے تو بھوکے پھر بھی نہیں مریں گے۔ گورنمنٹ رزاق نہیں ہے لیکن اللہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ گورنمنٹ تو ہمارے نام پر چندے لے رہی ہے کہاں کہاں سے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرو، توبہ استغفار کرو، گناہوں سے معافیاں مانگو۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے عہد کر لو کہ رمضان المبارک کی پوری تراویح پڑھنی ہے۔ ابھی سے عہد کر لو کہ کم سے کم گرا پڑا بھی رمضان المبارک میں 3 قرآن پاک کے ختم کریں گے ضرور۔ اگر 3 پارے روزانہ ہم تلاوت کریں رمضان میں تو 30 دنوں میں 3 قرآن پاک۔ یہ سست سے سست مجھ جیسا جو ہے نا کاہل، وہ یہ کام کر سکتا ہے 3 قرآن پاک۔ باقی آپ جیسے ایمان والے تو 10 20 بھی کر سکتے ہیں۔ اور ارادہ کر لو کہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے، یہ پکے ارادے کر لو، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے جلد چھٹکارا دے۔ اللہ سے وعدے کر لو کہ یا اللہ اب ہماری دکانیں کھلوا دے، وعدہ کرتے ہیں کہ دکان کے لیے کبھی تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی سزائیں تو طریقے سے دیتے ہیں۔ لوگ اب کھولو دکانیں، اب کیوں نہیں کھولتے ہو؟ دنیا کے حاکموں سے ڈر کر دکانیں بند کر دی۔ میں احکم الحاکمین، میں رب العالمین، میں احد میں سبق، میں لم یلد ولم یولد، میں مالک الملک ذو الجلال والاکرام، میں ساری کائنات کا مالک خالق، ہاں میں جبار قہار وہاب، طاقتوں کا مالک، خزانوں کا مالک، قادر علی کل شیء، قدیر علی کل شیء، ہاں اتنا کچھ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری نماز پر آؤ، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تم نہیں آتے تھے، اب تمہیں سزا ہے، تم بیٹھے رہو، نماز کے لائق بھی نہیں رہو گے، کاروبار کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، مناؤ گے، توبہ استغفار کرو گے، درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کرو، بہت زیادہ درود شریف پڑھو، آیت کریمہ کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرو، استغفار کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ یہ خدا کا غضب ہے۔ اور حکومت میں اسے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی کسی مسجد پہ چڑھائی، کبھی کسی مسجد پہ، کل پرسوں وہ نواب شاہ میں مسجد پہ چڑھائی کر دی۔ میں سوشل میڈیا پہ ایک دوست نے دکھایا، صحیح یہ دیکھیں انڈیا میں فورس جو ہے وہ مسجد میں کیسے بوٹوں سمیت اس کے یہ نمازیوں کو مار رہی ہے۔ میں نے بولا اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں کون سی برائی ہے؟ وہ ہندو ہے، مسجد میں گھس گیا ہے تو کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس بوٹوں سمیت مسجد میں گھس کر امام کو اور نمازیوں پر ڈنڈے برسائے، یہ برائی ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ظلم ہے۔ آسمان اس پہ ٹوٹنا چاہیے، اس پہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ کافر ہے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ کتا بھونکے اس پہ حیرت نہیں کھانی چاہیے کہ کتے کا کام بھونکنا ہے، حیرت تب آنی چاہیے جب انسان کتے والی آواز نکالے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ ایک پتہ نہیں بدکماش قسم کی افسر مسجد میں کراچی میں ایک گھس گئی، نمازیوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، گالیاں دینے لگی۔ وہاں نمازی اکثر پٹھان تھے، پٹھانوں کو گالیاں دے رہی ہے تاکہ مشتعل ہو جائیں، امام خطبہ دے رہے ہیں۔
مقتدی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا خطبہ ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے. جب مشتعل نہیں ہوئے بوٹو سمیت اندر گھس گئی اور امام پر حملہ کرنا چاہا، نمازیوں نے روک لیا. اس گدھی کا چشمہ اسی کے ناک پہ لگا، جیولیز کی پٹی چل گئی. بہادر پولیس افسر نے نمازیوں کو مسجد میں جانے سے روک. لعنت جیولیز پر، سب بولو لعنت ہو جیولیز پر، لعنت ہے جیولیز، حرام زیادہ ہے جیولیز. یہ بہادر افسر ہے جو مسجد میں نمازیوں کو روکے، یہ لعنتی افسر ہے. اور اس کو بہادر کہنے والا میڈیا بھی لعنتی ہے. پٹی چلنے لگی. سندھ پولیس کی بہادر افسر نے نمازیوں کو لکھ لعنت ہو تمہارے میڈیا. یہ کہانی ہوگی تو ظاہر ہے ہم محسوس کریں گے کہ تم کرونا کی آڑ میں مذہب کو کچل رہے ہو، تم نمازیوں کو کرونا کی آڑ میں مسجد کو بند کرانا چاہتے ہو، تم کرونا کی آڑ میں تراویح کا راستہ روکنا چاہتے ہو، تم کرونا کی آڑ میں مدرسوں کو بند کرانا چاہتے ہو. اگر نہیں ہے تو یہ بدماشی کا راستہ بند کرو، ان افسروں کو سزائیں دو. صحیح ہے یا غلط ہے؟ سزائیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے ان افسروں کو. پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی واقعی یہ تو سب کے لیے قانون ہے، مسجد کے لیے قانون ہے، باقی سب کے لیے نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت